آقا کریم علیہ السلام معراج کی رات میں دلہا بن کر کے اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ تمام ملائکہ کی بارات ہے، 70,000 ملائکہ آقا کریم کی بارات میں ہیں۔ آقا کریم معراج کی رات کے دلہا ہیں، وہ تمام ملائکہ آپ کے ساتھ میں باراتی کی طرح ہیں۔ خوشی ہے، آسمان بھی خوش ہے، زمین بھی خوش ہے، پوری کائنات خوشی منا رہی ہے، کیونکہ آج آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ کو دلہا بنایا جا رہا ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا خوشی منا رہی ہے کہ آج آمنہ کے لال کو، آج محمد الرسول اللہ کو دلہا بنا کر کس شان سے اللہ کی بارگاہ میں لے جایا جا رہا ہے۔ ایسی شان اللہ نے نہ ہی کسی کو عطا کی ہے اور نہ ہی کسی کو عطا ہو سکتی ہے، کیونکہ میرے آقا تمام انبیاء میں افضل ہیں، میرے آقا تمام انبیاء میں اعلیٰ ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آقا کریم کو تمام انبیاء نے افضل و اعلیٰ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ لیکن آقا کریم کی محبت کو آپ ملاحظہ فرمائیے، میرے آقا کریم علیہ السلام کو دلہا بنا کر کے سواری پیش کی گئی، جو سواری جنت سے لایا گیا براق آقا کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، براق کو کھڑا کیا گیا تو براق بھی اب خوشی میں مچل رہا ہے، خوشی میں کود رہا ہے، اچھل رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ اس خوشی میں ہے کہ میری کیا قسمت ہے، میری قسمت کا ستارہ کیسا جگمگایا ہے کہ آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کو میرے لیے سواری کا انتخاب کیا گیا ہے، مجھے نبی کریم کی سواری کے لیے لایا گیا ہے، میں اپنے نصیبے پر قربان جاؤں۔ وہ براق خوشی میں مچل رہا ہے، وہ براق خوشی میں کود رہا ہے، وہ براق خوشی میں اچھل رہا ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا، براق کیا تجھے خبر نہیں ہے تیری پشت پہ سوار اب کون ہونے والا ہے؟ ٹھہر جا، تھم جا، زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جب براق نے اتنا سنا تو پسینہ پسینہ ہو گیا، لیکن براق خوشی میں مچل رہا تھا، خوشی میں کود رہا تھا۔ اب دیکھو میرے آقا اسی سواری پر سوار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں ملاقات کے لیے۔ میرے آقا کریم کو سواری پیش کی گئی ہے، میرے آقا کریم کو سواری پیش کی گئی۔ جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ چلیے سواری پر تشریف لائیے اور اللہ کی بارگاہ میں جلدی چلیے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے جبرائیل میرے محبوب کو جلدی میری بارگاہ میں لاؤ، میں اپنے محبوب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ چلیے ساری تیاری ہو چکی ہیں، سارے کام مکمل ہو چکے ہیں، تمام ملائکہ آپ کے استقبال کے لیے تیار ہیں، تمام انبیاء آپ کے استقبال کے لیے تیار ہیں۔ یا رسول اللہ چلیے۔ میرے آقا کریم نے جیسے ہی اپنا قدم اٹھایا سواری پر چڑھنے کے لیے تو آپ نے اپنے قدم کو روک لیا، آپ نے تھوڑا توقف فرمایا، آپ نے اپنے قدم کو روک لیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کریم کی آنکھ میں آنسو ہیں، میرے آقا کریم کی آنکھ میں آنسو ہیں۔ حضرت جبرائیل نے دیکھا ہے تو دیکھنے کے بعد میں حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آج تو رونے کا دن نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پوری کائنات خوشی منا رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے ساتھ میں اتنے بہت سارے فرشتے ہیں جو آپ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور تمام ملائکہ آپ کے استقبال کے لیے تیار ہیں۔ آسمان اول پر بھی آپ کا استقبال ہوگا اور آسمان دوم پر بھی آپ کا استقبال ہوگا، تمام آسمانوں پر آپ کے استقبال کے لیے تیاری ہیں، تمام انبیاء آپ کے استقبال کے لیے تیار ہیں۔ اللہ آپ کو بلانا چاہتا ہے۔ یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ کیا ہماری خدمت میں، ہمارے
انتظامات میں کوئی کمی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آپ کی آنکھ سے آنسو نکلے ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آج تو رونے کا دن نہیں ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ نبی کی محبت پر، قربان جاؤ نبی کی محبت پر۔ میرے آقا اپنی امتیوں سے کتنا پیار کرتے ہیں یار، اتنی بڑی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں میرے پیارے مسلمانوں، اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں میرے آقا کریم، لیکن آقا کریم کی محبت دیکھو۔ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہو گیا ہے، آپ سواری پر سوار ہونے میں اتنی تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ تو میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل، مجھے میری گنہگار امت یاد آ گئی ہے، مجھے میری امت یاد آ گئی ہے، میری امت کا کیا ہوگا؟ آج مجھے اتنی شان و شوکت کے ساتھ میں سواری پر سوار کر کے اللہ کی بارگاہ میں لے جایا جا رہا ہے، تو مجھے میری گنہگار امت یاد آ گئی ہے، میں اپنی گنہگار امت کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ جیسے اتنا کہا ہے تو اللہ کی جانب سے آواز آتی ہے جبرائیل کہہ دو میرے محبوب سے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، رونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے محبوب سے کہہ دو میدان محشر میں جیسے آج ہم تم کو دلہا بنا کر تم کو آراستہ کر کے اپنی بارگاہ میں بلا رہے ہیں، واقعی میں میدان محشر میں جو تمہارا سچا غلام ہوگا، جو سچا امتی ہوگا، جو تم سے محبت کرنے والا ہوگا، میدان محشر میں ہم اس کو بھی دلہا بنا کر میدان محشر میں لائیں گے۔ تو دیکھو یہ محبت ہے، یہ پیار ہے۔ میرے آقا کریم نے اتنا سنا تو میرے آقا خوش ہو گئے، آپ نے سواری پر سوار ہونے میں اب تاخیر نہیں کی، میرے آقا سوار ہو گئے۔ میرے آقا سوار ہونے کے بعد میں میرے پیارے مسلمانوں خود میرے آقا نے ارشاد فرمایا جیسے ہی میں اس براق پر سوار ہوا تو اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں تک نظر پڑتی تھی وہاں تک اس کی رفتار ہوتی تھی، یعنی اس کی ایک قدم کی اتنی رفتار ہوتی، جہاں تک نظر جاتی تھی ایک قدم کی اس کی اتنی رفتار ہوتی، اس کی ایسی رفتار۔ میرے آقا میں اس پر سوار ہوا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں اس پر سوار ہوا تو وہ ہواؤں سے باتیں کر رہا تھا۔ میرے آقا سوار ہونے کے بعد اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور میرے آقا کریم مدینہ منورہ پہنچے ہیں۔ میرے آقا کریم نے تمام اچھے مقامات پر نماز ادا فرمائی ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں یہ معراج کی رات ہے، خوشی کی رات ہے، تمام کائنات خوشی منا رہی ہے۔ میرے آقا کریم نے تمام چیزوں کو ملاحظہ فرمایا، میرے آقا کریم نے معراج کی رات میں ہر چیز کو ملاحظہ فرمایا۔ تو میرے پیارے مسلمانوں یہ معراج کی شب بڑی پیاری اور بڑی عظمتوں والی شب ہے۔ میرے آقا کریم اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، تو اس لیے یہ آنے والی یہ رات، آج کی رات جو ہے جمعے کی رات، یہ شب معراج ہے۔ میرے آقا اسی 27ویں تاریخ کو اللہ سے ملاقات کے لیے گئے، تو آپ اس رات کو بیدار ہو کر اللہ کی عبادت کر کے گزاریے اور صبح کو روزہ رکھیے، کیونکہ جو انسان اس رات میں عبادت کرتا ہے اور صبح کو روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے اور اللہ اسے بے انتہا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آپ اس رات میں زیادہ سے زیادہ بیدار رہیے، اللہ کی عبادت کیجیے اور صبح کو روزہ رکھیے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو سچے دل سے توبہ کرے گا اللہ اپنے حبیب کی معراج کے صدقے میں اللہ اس کی توبہ کو بھی قبول فرمائے گا، اور جو اللہ کی بارگاہ میں مانگے گا، جو بھی مانگے گا اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں اسے عطا کرے گا۔ تو آپ اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے گزاریں، صبح کو روزہ رکھیں، انشاءاللہ اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کے رسول بھی خوش ہوں گے۔